السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں یہ جو میری ویڈیو ہے آج بہت ہی اہم ترین موضوع کے اوپر ہیں اور بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو میں نے زندگی میں پہلی بار اجتماع میں شامل ہوا، کراچی اجتماع میں، تو میرا ایکسپیرینس کیسا رہا اس بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تبلیغی جو جماعت ہے وہ وجود میں کیسے آئی، کیونکہ ان کا انٹروڈکشن کے بغیر اگر یہ ویڈیو میں آگے بڑھاؤں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی۔ تقریباً 1 صدی قبل متحدہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک ابتری کا شکار ہے۔ نیز انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان اسلام کے نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تلفظ تک بھی نہیں آتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ حالت دیکھ کر کے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ علیہ کو دکھ ہوا اور صدمہ ہوا، اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا۔ وہاں جا کر کے مشاعر حج اور حرمین شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور اس کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا۔ چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت جو سو دارالحکومت آج بھی ہے دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے، تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل سیکھیں اور ان جو بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود بھی سیکھیں، ٹھیک ہے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے ان لوگوں سے کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایک ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری، غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلبہ، مزدور وغیرہ سبھی تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ علیہ نے اس جماعت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بھی رکھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اپنے خرچے پر نکلنا، چندہ وغیرہ کچھ بھی نہ کرنا، اگر کسی کے خرچ کی طاقت نہیں ہے تو محلے کی مسجد اور مقامی کام میں جڑتے رہنا، ٹھیک ہے، سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہنا، اجتہادی، فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے، ٹھیک ہے، ہر شخص جو بھی فقہ مسلک اختیار کیا ہوا ہو اس پر عمل کرے، یا جو اس مسلک پر جو بھی مسلک ملک میں رائج ہو، جس طرح ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں سارے، تو جو بھی مسلک رائج ہو تو اسی سے وہ جڑا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی، جو دعوت ایک بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ اب میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا رہوں کہ میرا ایکسپیرینس کس طرح رہا، اگر ہو سکے بہت ہی شارٹ الفاظ میں جتنا جلدی ہو سکے میں بتانا چاہوں گا۔ میں پہلی بار کسی تبلیغی اجتماع میں گیا ہوں
ٹھیک ہے، جو ابھی 2019 میں اجتماع ہوئی 31 جنوری سے لے کر کے 3 فیبرری تک. تو میں نے ایک ایسا اجتماع دیکھا جسے دیکھ کر دل میں ایک خشوع پیدا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، آنکھیں ڈر اور خوشی اور اللہ کے خوف سے بارش کی طرح آنسو بہانے پر مجبور ہوئی. جبکہ میں نے یہ بھی دیکھا جہاں نہ شور و غل تھا اور نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی فضول بات، نہ لاقانونیت اور نہ جھوٹ، صاف ستھرا ماحول، نہ کوئی بدبو، نہ کوئی گندگی، ہر چیز ذہانت سے ترتیب دی ہوئی تھی. نہ ٹریفک پولیس والے تھے، نہ عام پولیس والے تھے، سوائے جو مین انٹرنس تھا ان کا گیٹ، ان کے اوپر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی جو میں نے دیکھی وہاں. تو اور میرے مطابق اجتماع میں آنے والوں کی تعداد 15 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جہاں تک میں نے دیکھا. یہ میرا اپنا آنکھوں کا دیکھا حال ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ فطری اور پاکیزہ زندگی میں نے وہاں پہ دیکھی لوگوں کی، جہاں اللہ کی ذکر فضا میں پھیلی ہوئی تھی. دن رات ہر طرف عملی محاضرات اور درس و ذکر اللہ کے حلقے لگے ہوئے تھے، جس میں دعوت و تعلیم، ذکر و عبادات کے سب پہلو تھے. باخدا ایک ایسا اجتماع تھا جس سے دل زندہ اور ایمان چمکتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. کتنا خوبصورت اور باروب اجتماع تھا جو آپ کے سامنے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی بولتی ہوئی تصویر پیش کرتا ہے. ہر طرف محنت، علم و ذکر، میٹھی گفتگو، خوبصورت اعمال، عمدہ اسلامی حرکات اور ایمان اور علم سے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو ملے جس طرح مجھے ملے. ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہوئی وہاں پر جو میں نے دیکھا لوگوں میں. اور وہاں پر جو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو قرآن کریم، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بالکل عملی نمونہ مجھے جو نظر آیا، اپنے ایکسپیرینس بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور اس اجتماع میں اکٹھے ہونے والے افراد جن کا تعلق کراچی کے ہر جگہ سے تھا اور کراچی کے باہر سے بھی تھا، اور ہر نسل کے لوگ تھے وہاں. میں نے جو دیکھا ان کو ہر زبان کے لوگ تھے، مگر تقریباً سبھی کی ایک ہی شکل، ایک ہی طبیعت، ایک ہی بات اور ایک ہی ہدف تھا، گویا سب کے سب ایک باپ کے اولاد ہوں. ان سب کا مقصد صرف یہ کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے اور غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. اور مجھے تعجب ہے کہ ایسے صالحین کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے والے کیوں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. خاص طور پر ہمارے پاس جو کراچی پاکستان کے جو حالات ہیں، ان میں کئی ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں نے جو وہاں دیکھا کہ ایسے دینی ماحول، جب عشاء کے نماز کے بعد بیان ختم ہوا تو ہر طرف دائیں بائیں آپ کو ڈیفرنٹ دینی جو حلقے نظر آئیں گے وہاں پر، اور آپ جس بھی حلقے میں بیٹھیں گے تو لطف اندوز ہی ہوں گے، وہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا کر ہی اٹھیں گے. پھر جب سونے کا وقت آتا ہے تو ہر طرف مطلب ایک خاموشی، سکون طاری ہو جاتا ہے. آپ کو ہر جگہ ستون نظر آئیں گے، کوئی نماز میں مشغول، کوئی قرآن کی تلاوت میں اور کوئی سیکھنے سکھانے کے عمل میں. خیر، یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو. اور جب پھر صبح ہوئی، صبح کی نماز ہوئی، بیان ہوا، اور پھر آخری جو دعا تھی تو کیا ہی دعا تھی. 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بیچ آپ بیٹھے ہوئے اور آہ بھری آوازیں، وہ رو رو کر دعائیں مانگنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ سے اپنے جائز حاجات منوانا، اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا کہ سب مسلمان کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جانے والے بن جائیں. تو یہ جو تبلیغی اجتماع میں نے دیکھا، میرا بہت ہی زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہوا. اور مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی سی جو ایک جماعت اٹھی، چھوٹی سی بستی سے، اور آج جو بین الاقوامی ایک جماعت بن گئی ہے، دعوت بن گئی ہے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں برکت ڈالی. تو یہ تھا میرے ایکسپیرینس، اور جو پرسنل ایکسپیرینس تھا بالکل میرے آنکھوں کا دیکھا حال تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو بالکل ڈیفرنٹ ویڈیو تھی، لیکن میں نے سوچا کہ جو میں نے دیکھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقت میں کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور جب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.